بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی 85% بینائی چلی گئی۔ فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر کی سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا ذاتی معالج سے فوری معائنے کا مطالبہ۔ کہا بانی کے مطابق اکتوبر تک دونوں آنکھوں کی بینائی ٹھیک تھی، اس کے بعد دھندلا نظر آنے لگا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کئی بار اطلاع دی لیکن کسی نے سنجیدہ نہ لیا، آئی ڈراپ دیتے رہے۔ ایک دن دائیں آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہو گئی۔ پمس کے ڈاکٹر نے آنکھ میں خون کے لوتھڑے کی تشخیص کی۔ گرمیوں میں 3 بار فوڈ پوائزننگ ہوئی۔ 2 سال سے دانتوں کا معائنہ نہیں کرایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے مطابق سردیوں میں ایک چھوٹا ہیٹر ملا، گرمیوں میں ایک کول باکس مہیا کیا گیا جو ہمیشہ موثر نہیں ہوتا۔ محدود ورزش کے آلات اور کھلی جگہ دستیاب ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا 16 فروری سے پہلے آنکھ کا معائنہ کرانے کا حکم دے دیا۔ فیملی ممبر کی موجودگی میں میڈیکل کرانے کی استدعا مسترد۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات کرانے کی بھی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں حالات اور فراہم کردہ سہولتوں سے متعلق کیس کی سماعت بیرسٹر سلمان صفدر نے سپریم کورٹ میں رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ بانی نے جیل میں حفاظتی اقدامات اور کھانے پینے کی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ حکومت نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی یقین دلایا کہ ڈاکٹرز کہیں گے تو کتابیں بھی فراہم کر دی جائیں گی۔ سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا، مجھے 100 سے زائد فون کالز اور میسیجز آئے لیکن کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ رپورٹ عدالت کی امانت ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا۔ بانی پی ٹی آئی نے جب شکایت کی انہیں علاج کی سہولت دی گئی۔ آنکھ کی تکلیف پر پمس منتقل کیا گیا۔ رانا ثنا کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سپریم کورٹ میں جمع ہونے والی رپورٹ از خود قید تنہائی کے بیانیے کی نفی ہے۔ رپورٹ میں ناشتے، لنچ، میڈیکل مشورہ سمیت تمام سہولتوں کا ذکر ہے۔ بینائی کے معاملے پر سیاست کرنا ٹھیک نہیں۔ بانی کی آنکھ کا مسئلہ سنگین حد تک لے جایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ غیر انسانی رویہ برتا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی حالت بہت خراب ہو چکی۔ بار بار جیل انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ بانی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے، ہمارے پاس آپشنز ہیں جس پر غور کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں، جیل انتظامیہ کو معلوم تھا بانی کی طبیعت خراب ہے، جان بوجھ کر انتظار کیا گیا کہ بینائی چلی جائے۔ بہت تماشا ہو گیا، ہمیں انصاف دیا جائے۔ میاں والی پنجاب کے نقشے پہ تو دور ہو سکتا ہے لیکن نواز شریف اور مریم نواز کے دل کے نقشے پہ وہ دور نہیں ہے۔ کسی شہر سے کی خدمت کرنے کے لیے اس شہر سے تعلق ہونا ضروری نہیں۔ میری پیدائش میاں والی کی نہیں ہے لیکن میرا دل میاں والی میں ہے۔ میری پیدائش میاں والی کی نہیں لیکن میرا دل میاں والی میں ہے۔ آج میں میاں والی کے لیے میڈیکل کالج کا تحفہ لے کر آئی ہوں۔ اب آپ کو کسی دوسرے شہر کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جلسے سے خطاب، کہا وہ دن چلے گئے جب آپ سے ووٹ لے کر کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ میاں والی نے 4 سال پنجاب پر حکومت کی لیکن ایک بھی ترقی کا نشان نظر نہیں آیا۔ پنجاب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے محفوظ صوبہ ہے۔ اب پنجاب پولیس کسی کو اوئے کہہ کر نہیں، صاحب یا سر کہہ کر بلاتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں ملکی سیکیورٹی صورتحال سمیت اہم معاملات پر مشاورت۔ جین زی انقلاب کے بعد بنگلہ دیش میں پہلا الیکشن اور ریفرنڈم، عوام کا زبردست جوش و خروش، پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی جاری، 299 نشستوں پر 1981 امیدوار مد مقابل، بی این پی الائنس اور جماعت اسلامی اتحاد میں کانٹے کا مقابلہ، پولنگ سٹیشنز کے باہر قطاریں لگی رہیں۔ ڈھاکہ میں بی این پی کے حامیوں کا طلبہ تحریک کے امیدوار پر حملہ، ٹھاکر گاؤں میں بی این پی کے نشان پر ٹھپے لگے، بیلٹ پیپرز پائے گئے۔ نوجوان ووٹرز کا کہنا ہے، ہم ملک میں مضبوط آئین اور اصلاحات چاہتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر بنگلہ دیش ایم ناصر الدین نے پولنگ کو غیر جانبدار اور شفاف قرار دیا۔
لمحہ بلمحہ کوریج کے لیے ARY نیوز کی ٹیم ڈھاکہ میں موجود. Foreign dictator has taken refuge and her cohorts and her supporters are harbored in India. 1/5 or 1/4 of the electorate are actually younger people, so they will determine the future. بنگلہ دیش کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش کے معاون خصوصی ڈاکٹر علی ریاض کہتے ہیں بھارتی اسٹیبلشمنٹ شیخ حسینہ کی حمایتی ہے, انہیں پناہ دے رکھی ہے. بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں پھیلانے میں پیش ہے. BNP سربراہ طارق الرحمان نے کہا انتخابات شفاف ہوئے تو نتائج قبول کریں گے. ووٹنگ کے دوران کئی ناخوشگوار واقعات رپورٹ ہوئے, ایسے واقعات کسی صورت قبول نہیں. وزیر اعظم غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی میڈیا بریفنگ. کہا سفارتکاری جھڑپوں اور جنگ میں بھی جاری رہتی ہے. ہم افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال نہیں چاہتے. افغان حکومت کو تسلیم کرنے پر ایران کے فیصلے کا علم نہیں. کسی بھی ملک کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ملک کو تسلیم کرے یا نہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی محکمہ خارجہ کے معاون وزیر کی ملاقات. اسلام آباد اور کوئٹہ میں دہشت گرد حملوں کی مذمت, متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا. محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی تعاون ناگزیر ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. مائننگ, منرلز اور توانائی شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. سرمایہ کاروں کو پاکستان میں محفوظ ماحول فراہم کیا جائے گا. امریکی معاون وزیر نے کہا امریکہ ہمیشہ پاکستان سے تعلقات کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پاکستان ترکی کے ساتھ معاشی شراکت داری کا خواہاں ہے. زراعت اور لائف سٹاک شعبے میں تعاون بڑھانے کے بے شمار مواقع ہیں. وزیر اعظم کی ترکیہ کے زرعی ٹیکنالوجیز کے وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہا ترکیہ کی طرح زرعی شعبے کو جدت سے ہم اہم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان اور ترکیہ مل کر گلوبل فوڈ ویلیو چین میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر سولر کا حجم 20 سے 22 ہزار میگا واٹ کا ہے. 6,000 میگا واٹ ایسے ہیں جو نیٹ میٹرنگ سسٹمز کے اوپر ہیں. یہ ریگولیشنز کا اثر ان 7,000 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ, اس سے اس ریگولیشن کا بھی تعلق ہے. عام صارفین کی بجلی 2.5 روپے مہنگی ہو رہی ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں اس وقت سولر سے 22,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. نیپرا ریگولیشن سے صرف 7,000 نیٹ میٹرنگ والوں پر اثر ہوگا. باقی 14,000 سولر صارفین کا اس سے کوئی تعلق نہیں. سولرائزیشن کی وجہ سے قومی گرڈ میں عدم استحکام آیا. فکس چارجز کے باوجود بجلی سستی ہے. کراچی میں FIA اینٹی کرپشن سرکل کا KMC ہیڈ آفس پر چھاپا. لینڈ ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ روم کو تالا لگنے پر FIA افسران برہم. عملے نے جواب دیا KMC کے ریٹائر افسر دفتر کی چابی ساتھ لے گئے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے لینڈ ریکارڈ میں گڑبڑ کی شکایات پر FIA میں تحقیقات جاری ہیں. سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو گھر میں گرنے کی وجہ سے چوٹ آئی. ISPR کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اس وقت CMH میں زیر علاج ہیں.